الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 40 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کی سرگزشت کے وہ حصے پیش کیے جا رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی ان پر خاص عنایتیں ہوئیں، انہیں مختلف مراحل سے گزار کر جانچا پرکھا گیا، اور جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں ایک بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ذمہ داری باقاعدہ دی جائے جیسے کہ پیغمبروں کو دی جاتی ہے، اس میں انتخاب کی بنیاد کیا ہوتی ہے اور تیار کیسے کیا جاتا ہے، اس کی ایک جھلک ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سورہ کے مخاطب رسالت مآب ہے۔ یہ پوری سورہ آپ کو تسلی دینے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ جس صورتحال سے آپ دوچار ہو گئے ہیں، جس طرح کا رد عمل آپ کی قوم کی طرف سے سامنے آیا ہے، اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے تو کیا چیزیں ملحوظ رہی ہیں۔ اس سے پہلے اگر مختلف مراحل پیش آئے، جیسے کہ دوسری جگہ حوالہ دیا ہے کہ آپ بچپن میں یتیم ہو گئے، آپ کو اپنی معاش کے بارے میں بعض نازک صورتحال درپیش ہوئی، تو اس سب میں اللہ کی کیا حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہاں سیدنا موسیٰ کی سرگزشت یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ پھر اللہ تعالیٰ جب کسی منصب کے لیے اپنے بندے کا انتخاب کر لیتے ہیں تو وہ کس کس طریقے سے اس کی مدد کرتے ہیں، ان کی رحمت کن کن پہلوؤں سے نازل ہوتی ہے۔ یہ اگرچہ اللہ کے پیغمبروں کا معاملہ ہے، ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ان کو ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، لیکن اگر عام لوگ بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے انہیں کرنا ہے، اور کوئی دین سے متعلق ذمہ داری انجام دینی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اپنے اجتہاد سے یہ فیصلہ کریں گے۔ تو اگر ان کا فیصلہ صحیح ہے، اس کے لیے انہوں نے کام کرنے کے طریقے صحیح اختیار کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی توقع رکھنی چاہیے کہ ان کی مدد کریں گے، اور اس میں شبہ نہیں کہ وہ مدد کرتے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت تھا جب تمہاری پیدائش ہوئی، ایسے حالات تھے کہ اس میں زندہ رکھنا ہی کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کا اہتمام کیا اور تمہارے دشمن ہی کی آغوش میں تمہاری پرورش کا بندوبست کر دیا۔ پھر دوسرے واقعے کا حوالہ دیا جس میں ان سے ایک بڑے جرم کا بظاہر ارتکاب ہو گیا، ایک شخص ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ یہ اگرچہ بلا قصد ہوا تھا، لیکن بہرحال اس میں غلطی کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر اس کے نتائج بھی ایسے ہو سکتے تھے جو معاملہ ہی ختم کر ڈالتے۔ تو فرمایا کہ اس موقع پر بھی ہم نے تمہاری دستگیری کی، تمہارا ہاتھ پکڑا، اور یہ دیکھو کہ کیسے اس غم سے تمہیں نجات دی، اور پھر تم کو خوب خوب جانچا۔ یہ جو فرمایا ہے کہ وہ فتنہ کا فتونہ، تو مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی آزمائشوں سے گزارا تاکہ جو ذمہ داری تمہیں دیے جانا پیش نظر ہے اس کے اہل بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اہلیت ہی کی بنیاد پر انتخاب کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ اگر میں تم کو کسی جگہ حکومت دوں، اقتدار دوں، تو دو ہی بڑی ذمہ داریاں ہیں جن کے لیے تمہیں اپنے آپ کو مسئول سمجھنا چاہیے۔
ایک یہ کہ عدل کے ساتھ معاملات کرو گے، ان تحکم بالعدل، اور دوسرے یہ کہ ان تودوا الامانات الی اہلہا، ساری ذمہ داریاں اور مناصب انہی لوگوں کو سونپو گے جو اس کے اہل ہوں گے، یعنی تمام معاملات میں عدل اور میرٹ کا لحاظ رکھا جائے گا۔ تو وہ خود بھی جب فیصلے فرماتے ہیں اسی طرح فرماتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے فیصلوں کے لیے وہ ہمارے سامنے جواب دہ نہیں ہے کہ اس کی ایک ایک تفصیل بتائیں، البتہ تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، کسی جگہ استدلال کے لیے بعض چیزوں کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی وہ اپنے بندوں سے جس طرح معاملہ کر رہے ہیں اس کی بھی ساری حکمتوں کا احاطہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اس سے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کو کچھ مشاہدات کرا کے بتایا گیا کہ ہم اس طرح سے ایک ملاح کی کشتی کی بھی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک خاندان کو اس کی اولاد کے جرائم سے نجات دلانے کے لیے بھی اس نوعیت کے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تمہارے سامنے نہیں ہوتے۔ تو اس طرح گویا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیسے کار فرما ہے، اس سے کبھی کبھی پردہ اٹھا کر ایک جھلک دکھا دی جاتی ہے تاکہ انسان سمجھ سکے۔ یہ واقعات بیان کرنے کے بعد اب ارشاد ہوا کہ فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِی اہلِ مدین، پھر ہماری عنایت سے تم کئی سال مدین کے لوگوں میں رہے۔ وہ جب گئے تھے تو ان کے پاس کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں تھی۔ دوسری جگہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب اس بستی کے کنویں پر وہ گئے جہاں سے پانی پلایا جا رہا تھا جانوروں کو، تو انہوں نے بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ فریاد کی کہ ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار اس وقت جو چیز بھی تو مجھے عطا فرما دے میں اسی کا محتاج ہوں۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کس طریقے سے وہاں سے 2 بچیاں ان کو اپنے گھر لے گئیں، وہاں انہیں پناہ بھی مل گئی، ان کا گھر بھی آباد ہوا، ان کا نکاح بھی ہو گیا، ان کی اولاد بھی ہوئی، اور ایک لمبے عرصے تک وہ اپنے دشمنوں کی نگاہ سے پوشیدہ ایک دور دراز بستی میں امن کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی تم کو وہاں پناہ مل گئی، تمہارا گھر آباد ہوا، اور تم فرعونیوں کی نگاہ میں ایک مجرم قرار پا جانے کے باوجود ان کے تعاقب سے بچے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور احسان کو یاد دلایا ہے۔ وَلَبِثْتَ سِنِینَ فِی اہلِ مدین، یہ سب باتیں اس لیے نہیں کی جا رہی ہیں کہ احسان جتانا مقصود ہے، یہ در حقیقت استدلال ہے، یعنی پیغمبر کو ایک بڑی ذمہ داری پر پابرجا رکھنے کے لیے خود اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جس جس طرح کی عنایتیں ہوئی ہیں اس کا حوالہ دے کر اسے تسلی دی جا رہی ہے۔ تم کو خوب خوب جانچا، پھر ہماری عنایت سے تم کئی سال مدین کے لوگوں میں رہے۔ ارشاد فرمایا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر ٹھیک ایک اندازے کیے ہوئے وقت پر یہاں پہنچ گئے ہو، یعنی ہم نے جو وقت طے کر رکھا تھا اس سے لمحہ برابر دائیں بائیں نہیں ہوا، ٹھیک وہ وقت جس پر یہ ذمہ داری تمہیں سونپنا پیش نظر تھا اس میں تم نے فیصلہ کیا کہ تم اب اپنے وطن جاؤ گے۔ تم نے بیوی کو ساتھ لیا، بچوں کو ساتھ لیا، اور جس جگہ سے فرار ہو کر اپنی جان بچا کر تم نکلے تھے وہاں واپس آنے کے لیے گھر میں سفر ہو گئے۔ تو اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں اعلیٰ قدرن، یعنی ٹھیک اندازہ کیے ہوئے وقت پر، یعنی جو ہم نے طے کر رکھا تھا کہ یہی مناسب اور یہی موزوں وقت ہے جس میں تمہیں اب واپس جانا ہے اور واپس جا کر ایک بڑی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا ہی دل نواز جملہ ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اب ان سب مراحل سے گزار کر میں نے تمہیں اپنے اس کار خاص کے لیے تیار کر لیا ہے موسیٰ۔
یعنی اس طرح میں نے تیار کیا ہے، اس طرح تمہارا اصطناع ہوا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک شخص کو پکڑ لیا اور کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا۔ یہ سب ہمارا امتنان و احسان بھی ہے، اور ان مراحل سے تمہارا گزرنا بھی ضروری تھا۔ اب جن مراحل سے وہ گزرے ہیں، کیا وہ کوئی تدریس کے مظاہر ہیں؟ کیا ان میں کوئی ایسے مرحلے پیش آئے ہیں جس میں جو کلام ان کی زبان پر جاری ہونا ہے اس کی مشق مداولت ہو رہی ہے؟ وہ سیرت و کردار کی پختگی کے مراحل ہیں، اور پیغمبروں کے لیے اصلی چیز یہی مقصود ہوتی ہے۔ علم، دانش، استدلال، کلام، یہ تو ان کو نازل ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایسی تمام چیزوں سے بلکہ الگ رکھتے ہیں تاکہ کوئی اشتباہ نہ ہو، اس لیے کہ قرآن میں انہوں نے قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر اس کو بطور استدلال پیش کیا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا، ان سے کہو کہ میں نے ایک لمبی زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، میرے ہاں کوئی اس علم کے لیے صحیح و خطا کے مراحل کبھی دیکھے ہیں تم نے؟ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو اس لیے جس چیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس میں اصل تیاری سیرت کی پختگی، کردار کی پختگی، مختلف احوال سے گزر کر انسانی شخصیت میں جو محاسن پیدا ہونے چاہیے۔ پیغمبری کا منصب ہو، دعوت کا منصب ہو، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اس میں صرف علم کافی نہیں ہوتا، اس میں اصل چیز سیرت اور کردار ہے۔ اخلاقی لحاظ سے بھی بڑے نازک مرحلے پیش آ جاتے ہیں۔ انسان بہرحال انسان ہے، مختلف مراحل پر ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جس میں نفس کی ترغیبات کا شکار ہونے کے بڑے مواقع ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ جیسے ہی میدان میں آدمی نکلتا ہے تو شہرت، جاہ، عزت، یہ سب چیزیں ایک متکبرانہ احساس پیدا کر دیتی ہیں۔ ان مراحل میں آدمی عجز کے ساتھ اپنی بات کرے، اور عجز محض الفاظ میں نہیں ہوتا، وہ آدمی کی ایک ایک ادا سے جھلکتا ہے۔ وہ سچا طالب علم بن کر لوگوں کے سامنے بات کرے، لوگوں کی عزت ملحوظ رکھے، لب و لہجے کو قاعدے میں رکھے، رد عمل کی نفسیات سے بچے، بدلہ لینے کی نفسیات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، وہ سراسر رفع و درگزر ہو، طائف میں پتھر کھا کر بھی حوصلہ رکھتا ہو کہ اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی دعا کر سکے، ہدایت کی دعا۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر پیغمبر کو یا داعی حق کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہ حوصلہ نہ ہو تو آدمی اگر اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر رہا ہے، وہاں تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو اس کو لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ بہت علم کے ساتھ بھی اور بہت صلاحیتوں کے ساتھ بھی آدمی دین کو، دین کی دعوت کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس میں بڑے حوصلے کی، بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں جو چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان کو دیکھیے، یعنی ایک طرف یہ بتایا گیا ہے کہ کتنا انہماک تھا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ تو اپنی جان گلا دیں گے اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لائیں۔ خود فرماتے ہیں کہ تم لوگ آگ کی طرف لپک لپک کے جا رہے ہو اور میں پیچھے سے تمہیں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ انہماک ایک طرف، اور دوسری جانب یہ ہے کہ قوم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور قوم کون سی قوم؟ یعنی کوئی بیگانے ہیں، اعزا، اقربا، احباب، دوست، جن کے درمیان میں آدمی پلا بڑا ہے، وہ سب تیر و نشتر لے کے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کیسی نرمی، کیسی لطافت سے کام لیا ہے، اور نصیحت کی بار بار کہ جو چیزیں نرمی سے حاصل ہوتی ہیں وہ انسان سختی سے کھو دیتا ہے۔ اور خود صحابہ کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ یہ لوگ اگر آپ کے ساتھ ہیں، ایمان تو یہ آپ کو پیغمبر سمجھ کر لے آتے، لیکن یہ شب و روز ساتھ ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو فرمایا جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ درست خو ہوتے، آپ کی زبان سخت ہوتی، آپ دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش نہ آتے، تو پیغمبر ہونے کے باوجود لنفضوا من حولک، یہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے۔ اس لیے کہ انسان کا سب سے زیادہ نازک پہلو انا ہے۔
جس وقت ہم کسی انسان کے اوپر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں یا اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کا اعتصاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کی انا پر پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے موقعوں پر نرمی، لطافت، اعراض، یہ سب چیزیں ہیں جو پیغمبروں میں پیدا بھی کی جاتی ہیں، دیکھی بھی جاتی ہیں، اور مختلف مراحل سے گزار کے ان کو اس کے لیے تیار بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات دوسری صورتوں میں ہیں۔ اس سورہ کا اسلوب چیزوں کو اجمال سے حوالے کے طور پر بیان کرنے کا ہے۔ تو دیکھیے کہ فرمایا کہ یہ 8 سال ایسے ہی نہیں ہیں، یہ ہم نے اگر وہاں تمہیں بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا اور اپنے اہل خاندان سے بھی الگ کر دیا تو کوئی مصیبت نہیں آئی تھی، یہ سب تیاری ہو رہی تھی۔ اس طریقے سے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کیا محبت کا انداز ہے۔ اور اب ان سب مراحل سے گزار کر میں نے تمہیں اس کار خاص کے لیے تیار کر لیا ہے موسیٰ، یعنی اس طرح تم تیار کیے گئے ہو، اب تمہیں اس طریقے کے مطابق کام کرنا ہے جو طریقہ ہم بتائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یعنی ٹھیک ہماری اسکیم اور ہمارے مقرر کیے ہوئے پروگرام کے مطابق صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہو، اور تیاری بھی ہر لحاظ سے ہو گئی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اتنی بٹیوں سے تپا کر اور اتنے امتحانوں میں ڈال کر تیار کر لیا ہے، تو اب یہ ذمہ داری تم کو اٹھانی ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ذمہ داری معمولی نہیں ہے، یہ آج کا زمانہ نہیں ہے، یہ جمہوری روایات نہیں ہے، یہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، بادشاہت ہے۔ اور بادشاہت بھی وہ جس میں بادشاہ سلامت دیوتاؤں کے اوتار ہیں، یعنی ان کی حیثیت مذہبی حیثیت ہے، وہ تو اپنے آپ کو سب سے بڑا خداوند سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے بادشاہوں کے پاس ان کے دربار میں دعوت لے کے جانا اور پھر جا کے ان کو بتانا کہ تم سرکشی اختیار کر رہے ہو، اور ایک اتنا بڑا مطالبہ سامنے رکھ دینا کہ اب میری قوم کو یہاں سے جانا ہے، یہ کوئی معمولی درجے کا مشن نہیں ہے۔ انہوں نے اگر اس کے لیے بار بار درخواست کی کہ ہارون کو، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیجئے، یا میرے معاملے کو آسان کر دیجئے، یا مجھے شرح صدر عطا فرمائیے، یا میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، تو اس دعا میں یہ بڑی غیر معمولی دعا ہے۔ وہ سارا درد موجود ہے یا وہ احساس ذمہ داری موجود ہے جو اب ان کے سامنے ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان سب مراحل سے تم کو گزارا ہے، ان سب مراحل سے تم اسی کے لیے گزارے گئے ہو۔ یہ مقصد تھا جس کے لیے نکلنا پڑا، جس کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، جس کے لیے ایک لمبا عرصہ جا کر کسی دوسری جگہ ملازمت کرنی پڑی، اور پھر اس کے بعد تم واپس آ رہے ہو۔ تو یہ ذمہ داری ہم نے ان مراحل سے گزار کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ اگر کسی شخص کو اس دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے تو وہی قاعدہ ہے کہ مراتب جن کے اونچے اور اونچے بخت ہوتے ہیں، زمانے میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ امتحان کے ان مراحل کے لیے، اور یہ امتحان کیا امتحانات ہوتے ہیں، یعنی ایسی صورتحال پیش آئے گی جس میں انسان کے صبر کا امتحان ہوگا، انسان کے استقلال کا ہوگا، اللہ پر بھروسے کا ہوگا، اس پر توکل کا ہوگا۔ اسی طرح سے مالی معاملات کے نشیب و فراز پیش آئیں گے، آدمی نے اپنے مقام کو کتنا بلند رکھا، اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ رکھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن سے گزارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پیغمبری کے منصب پر فائز کرتے ہیں۔ تو اب اگر پیغمبروں کے ورثے کو لے کر کسی طالب علم کو یا کسی عالم کو چلنا ہے تو اس کو بھی اپنے سامنے یہی چیزیں رکھنی چاہیے، یہ علم سے بھی زیادہ ضروری ہیں اور ہر وقت پیش نظر رہنی چاہیے۔ ارشاد ہوا اذهب انت واخوک بآیاتی۔ اس کے بعد موسیٰ مصر پہنچے، یعنی اب گویا ان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی، وہ راستے میں تھے، وہاں ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، ان کو ضروری ہدایات دی گئی، وہ ہم سب پیچھے پڑ چکے ہیں۔ جب یہ ہو گیا تو وہ پھر آگے بڑھے اور مصر پہنچے۔ جب مصر پہنچے تو ارشاد ہوا تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور دیکھو، وَلَا تَنْیَ فِی ذِکْرِی، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔
یعنی پھر ایک مرتبہ توجہ دلائی کہ اس ذمہ داری میں اگر کوئی چیز پا برجا رکھے گی تو وہ کیا ہے؟ وہ میرا ذکر ہے، یعنی میری یاد کو قائم رہنا چاہیے۔ جتنا زیادہ میرا استحضار ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جتنا زیادہ مجھے یاد رکھو گے، میری معرفت اور میرے ساتھ تعلق جتنا پختہ ہوگا، اتنا ہی اس نصب العین کو حاصل کرنے میں کامیابی ہوگی۔ یہ اللہ کی یاد، اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستگی، اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ ساری دوسری تیاریاں ایک طرف، اصل تیاری یہی ہے اس ذمہ داری کے لیے۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب کے لیے منتخب کیا گیا تو 6 صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں، یعنی فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور پھر پے در پے 6 صورتیں نازل ہوئیں۔ اس وقت تک ابھی آپ کو انذار عام کی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، یعنی آپ کو یہی بتایا گیا تھا کہ جو لوگ آپ کے ملنے والے ہیں، پاس آنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، جن سے تعلق ہے، ان کے سامنے آپ قرآن پیش کیجیے، یعنی قوم کی طرف یہ بالواسطہ پہنچے گا۔ وہ نازل ہونا شروع ہو گیا، یہ بات بھی پھیل گئی کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے نبوت کا منصب دے دیا گیا ہے۔ تو قرآن کی وہ 6 صورتیں آخری باب میں ہیں، یعنی جو الملک سے شروع ہوتی ہیں اور سورہ جن تک ہیں۔ تو یہ 6 صورتیں اس مرحلے کی ہیں جس میں ابھی انذار عام کا حکم نہیں ہوا۔ جیسے ہی انذار عام، یعنی عام لوگوں کو اب باہر نکلیے، حرم میں جائیے، اب اپنی قوم کو خطاب کیجیے، اب انفرادی مجالس میں نہیں بلکہ قومی سطح پر دعوت پیش کیجیے، تو گویا اب بڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ اس موقع پر آپ دیکھیے کہ سورہ مزمل نازل ہوئی، ان 6 صورتوں کے فوراً بعد ہے، اور اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں یہ کہا گیا کہ اب آپ کو رات کا زیادہ حصہ جاگ کر گزارنا ہے، اور اس میں کرنا کیا ہے؟ نماز اور قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ تہجد کی نماز اسی موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم کی گئی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ دن میں تو پھر بڑی مشغولیت رہے گی، یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، کوئی آئے گا، کوئی ملیں گے، یہ سب معاملات ہو گئے۔ رات کے وقت آپ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو جائیں، قم اللیل الا قلیلا، اور پھر بتایا کہ کبھی آدھی رات، کبھی 2/3 رات، کبھی کم، کبھی زیادہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے رہو، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر جتنا قرآن نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کیا کرو، تاکہ پا برجا رہ سکو، ہمت اور حوصلہ پیدا کر سکو، اور ذمہ داری ادا کر سکو۔ اس میں بھی دیکھیے کہ جیسے ہی سورہ آگے بڑھتی ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے تم کو قریش کے سرکش لوگوں کی طرف اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کے بھیجا تھا۔ یہی کہا ہے سورہ مزمل میں، اور سورہ مزمل کے فوراً بعد پھر وہ وقت آ جاتا ہے جو اب حضرت موسیٰ پر آیا ہے، سورہ مدثر، قم فانذر، اٹھو اب انذار کرو، یعنی اب گویا اندر بیٹھ کر، دوستوں میں بیٹھ کر، احباب میں بیٹھ کر نہیں، اب باہر نکلنا ہے۔ تو اس کی ذمہ داریاں، اس میں کیا مراحل ہیں، وہ اس کے بعد بیان ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں پر ان کو یہ کہا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ۔ یہ پھر حوصلہ دیا ہے کہ میں نے ایسا اسلحہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے جس کے بعد کوئی خطرے کی چیز نہیں ہے، تم مسلح ہو کر جا رہے ہو، اطمینان رکھو، میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، لیکن نشانیاں، ذمہ داری، میرا انتخاب وہ اپنی جگہ، ولا تنع فی ذکری، اس راہ میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ یہ ظاہر ہے کہ سادہ لفظوں میں نماز کے اہتمام کی تلقین ہے، اللہ کو بہت یاد کرنے کی تلقین ہے، ہر وقت اپنے پروردگار کی عنایتوں کو، اس کی کرم نوازیوں کو سامنے رکھنے کی تلقین ہے۔ یہ عنایتیں اور کرم نوازیاں سامنے نہ رہیں تو آدمی اپنی کامیابیوں کو استحقاق سمجھنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ صلاحیتیں دی ہیں اسی وجہ سے۔ نہیں، بندہ بہت عاجز ہے، اس عاجزی کو دل کی گہرائیوں میں جاگزیں کرنا چاہیے،
اپنے پورے وجود کے ساتھ، صرف یہ نہیں کہ سر پروردگار کے سامنے زمین تک چلا جائے، نہیں، باطن کو جھکا ہوا ہونا چاہیے، اور باطن کا جھکاؤ پھر انسان کی پوری شخصیت میں نمایاں ہوتا ہے، لفظ لفظ میں نمایاں ہوتا ہے۔ تو فرمایا میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الى فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، یعنی کہیں اور نہیں جانا، سیدھا جانا ہے فرعون کے پاس۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ محض ایک بادشاہ ہے، بادشاہ بھی سرکشی پر اترا ہوا بادشاہ ہے، اور اس کی سرکشی کی اب ہم نے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو جاؤ اس سے بات کرو۔ میں نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تسکین و تسلی کے بعد یہ اب اسی حکم کا اعادہ ہے جو طور سینا کے دامن میں دیا گیا تھا۔ طور سینا کے دامن میں جو کچھ ان سے کہا گیا تھا، جب وہ مصر پہنچ گئے تو پھر ان لفظوں میں اس کو دہرایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی سامان رکھا، ظاہر اپنے بچوں کو ٹھہرایا ہوگا، اپنے خاندان کے لوگوں سے ملے ہوں گے، فرمایا بھائی اب آنا ہو گیا، اب جائیے، جو آپ کا مشن ہے اس کی ذمہ داریوں کو پورا کیے جا کے۔ چنانچہ فرمایا کہ دونوں جاؤ اور فرعون کو انذار کرو، اور اس انذار و دعوت کے دوران میں کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے، نہ مجھے یاد کرنے میں اور نہ دوسروں کو میری یاد دہانی کرانے میں۔ یعنی اصل میں یاد ہی ہے، اپنے ہاں یاد کو محو نہ ہونے دینا، اور دوسروں کو کیا کرانا ہے، یعنی کسی کے سر پر جا کر کوئی اینٹ مارنی ہے، یاد دہانی کرانی ہے۔ ذکرہ یہی پیغمبروں کا کام ہے۔ انما انت مذکر، اے پیغمبر تم یاد دہانی کرانے والے ہو، لست علیہم بمسیطر، ہم نے ان پر کوئی داروغہ بنا کر تمہیں نہیں بھیجا، یاد دہانی کراؤ۔ تو یہاں بھی ارشاد ہوا کہ میری یاد دہانی میں کوئی سستی، کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے، دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے دعوت کی کیا خوبی ہے، یعنی اگر آپ کا تعلق قاضی کا بن گیا ہے، محتسب کا بن گیا ہے، تو لب و لہجہ ہی اور ہوگا۔ ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجھے یاد رکھنا، میری یاد دہانی میں غفلت نہ کرنا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بادشاہ ہے، باجبروت ہے، اس کا لفظ قانون ہے، لیکن سرکش بھی بہت ہے، یعنی اس کے ہاں وہ خصائص بھی نہیں ہیں جو نرم دل بادشاہوں میں ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے تمہیں انتخاب کر لیا، ہم نے تمہیں تیار کر لیا، ہم نے دو غیر معمولی معجزات تمہارے ہاتھ میں دے دیے، اب تمہارے لب و لہجے میں سختی، درستی اور تشدد آ جائے، نہیں۔ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، سو اس سے نرمی سے بات کرو۔ دعوت کی بات اور دعوت کی زبان نرمی کی زبان ہے، اور یہ زبان خواہ آپ دعوت دینے میں اختیار کریں، خواہ لوگوں تک بات پہنچانے میں اختیار کریں، خواہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے دفاع میں اختیار کریں، خواہ دوسروں کے متائن کا جواب دینے میں اختیار کریں، خواہ دشمنوں کے مقابل میں کھڑے ہو کے اختیار کریں، یہ ہر حال میں نرمی اور محبت کی زبان ہونی چاہیے، اس لیے کہ محبت فاتح عالم۔ تو ارشاد فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، سو اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ میں نے لکھا ہے انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت ہمیشہ اسی اسلوب میں پیش کرتے ہیں، یعنی اس میں کوئی دو طریقے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، یہ دعوت صرف اس وقت نہیں ہوتی جب آپ قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کی پوری زندگی میں ایک نمونے کے طور پر سامنے آتی ہے، یعنی ایک سچے داعی کا ہر پہلو دعوتی کو سامنے رکھتا ہے، اس کی قیادت، اس کی سیادت، اس کے معاملات۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور پیغمبروں کو بھی بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، جیسے کہ خود رسالت مآب کے واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، لیکن بالعموم وہ اپنی دعوت میں یہی اسلوب، یہ اسی کی تاکید ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اس ہدایت کی ضرورت صرف اس پہلو سے نہیں تھی، یعنی نرمی سے جو بات کرنے کے لیے کہا ہے، اس ہدایت کی ضرورت صرف اس پہلو سے نہیں تھی کہ اب حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے ایک بے بس اسرائیلی کی حیثیت سے نہیں بلکہ خدا کے ایک سفیر کی حیثیت سے جا رہے تھے، اور ہاتھ میں عصائے موسوی بھی تھا، یعنی کیا کچھ لے کے جا رہے ہیں۔
بلکہ لینت اور نرمی دعوت حق کی فطرت ہے۔ یعنی دعوت حق اگر اللہ نے اس کی سعادت دی ہو کہ آپ اپنی زندگی اس کے لیے لگائیں تو اس کی فطرت نرمی ہے۔ حضرات انبیاء کی بعثت تعلیم و اصلاح کے لیے ہوئی، اس وجہ سے ان کی دعوت اور ان کے انداز میں، اب یہ دیکھیے دعوت اور انداز میں ایک معلم کی شفقت اور ایک غمگسار کی دلسوزی ہمیشہ نمایاں رہی ہے۔ یہ دلسوزی دشمنوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، یہ مقابل میں آنے والوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، یہ حماقت کرنے والوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ یہ لفظ لفظ سے ٹپ کے کسی نبی کے متعلق یہ بات علم میں نہیں آئی کہ اس نے ہیکڑی جتائی، دھونس جمانے کا انداز، دوسرے کو دبانے کا انداز کسی پیغمبر نے کبھی نہیں کیا۔ یہ بات علم میں نہیں آئی کہ اس نے ہیکڑی جتائی اور دھونس جمائی ہو۔ سخت سے سخت حالات میں بھی ان کا طرز خطاب اور انداز جواب نہایت ہی نرم، مؤثر اور ہمدردانہ رہا ہے۔ تو یہ تاکید فرمائی اور کہا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے یا میرے عتاب سے ڈرے۔ یہی دونوں چیزیں ہیں جو دعوت میں مؤثر ہوتی ہیں، یا آپ کا مخاطب سچی فطرت کے ساتھ اپنے دروازے کھول دیتا ہے، علم، عقل کے دروازے، استدلال کے دروازے، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نتائج بیان کیے ہیں ان کے اندیشے سے کم بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو دونوں پہلوؤں کو بیان کر دیا۔ چنانچہ میں نے وضاحت کیا، یعنی غفلت سے بیدار ہو، یا اگر نہیں تو میرے عتاب کے خوفی سے متوجہ ہو کر سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہی بات انہوں نے جا کر کہی۔ یہاں یہ حصہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، انہوں نے جواب میں کیا کہا اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر